السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے اسامہ رشید اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل انفوٹیک ہب۔ فتح مکہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ واپسی چلے گئے اور پھر 4 مہینے بعد عرب کے 2 بڑے قبیلے بنو حوازن اور بنو ثقیف نے مسلمانوں کے ساتھ جنگ کرنے کا اعلان کر دیا تاکہ مسلمانوں کو پورے عرب سے حکومت کرنے سے روکا جائے۔ آخر یہ قبیلہ کون سا تھا جس نے مسلمانوں سے ٹکر لینے کا فیصلہ کیا تھا؟ دراصل یہ وہی عرب کا قبیلہ تھا جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسائے تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے لوگوں کو اللہ کا پیغام سنانے آئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جنگ کا اعلان سن کر 12,000 کا لشکر جمع کیا اور جنگ کرنے کے غرض سے طائف کی طرف نکلے۔ اس طرف سے طائف کے لوگ بھی اپنے شہر سے نکلے اور حنین کی وادی میں جمع ہو گئے۔ طائف کے لوگ اپنے ساتھ بیوی اور بچے بھی لے کر آئے تھے تاکہ وہ اگر ڈر کر بھاگنے لگیں تو ان کی بیوی بچے ان کو تانے دیں۔ حنین مکہ اور طائف کے درمیان کا ایک علاقہ ہے جو کہ 2 بڑے پہاڑوں کے درمیان واقع ہے۔ اب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حنین کی وادی کے قریب پہنچے تو اس جنگ کے لشکر میں کافی نئے مسلمان بھی موجود تھے جو کہ فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے تھے اور انہوں نے مسلمانوں کو پاور کے طور پر تسلیم کیا تھا۔ جو جدوجہد پرانے مسلمانوں نے کری تھی اس کا اندازہ نئے مسلمانوں کو بالکل بھی نہیں تھا، اس لیے ان نئے مسلمانوں نے کچھ ایسی باتیں کری جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کافی غصہ آیا۔ سب سے پہلے نئے مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک درخواست کری کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت بنا دیں تاکہ ہم اس کے نیچے سائے میں بیٹھ جائیں، آخر آپ تو اللہ کے نبی ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت غصہ آیا اور آپ نے فرمایا، تم مجھ سے وہی مطالبہ کر رہے ہو جو بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کی تھی۔ اب انہی نئے مسلمانوں کے گروہوں میں سے ایک گروہ نے یہ فخریہ بات کری کہ ہماری تعداد تو آج بہت زیادہ ہے اور ہم آج تو جیت ہی جائیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مزید غصہ آیا کیونکہ مسلمانوں کو اللہ پر سب سے زیادہ بھروسہ ہونا چاہیے تھا، نہ کہ اپنی تعداد پر۔ مسلمان رات کے وقت حنین کی وادی کے قریب پہنچے۔ جیسے ہی مسلمان حنین کی وادی میں داخل ہونے لگے تو پہاڑوں پر سے تیر اور پتھروں کی بارش شروع ہو گئی اور اسی میں کافی اصحاب شہید ہونا شروع ہو گئے۔ تو مسلمان اپنی جان بچا کر بھاگنا شروع ہو گئے۔ یہ دیکھ کر کافروں نے بھی حملہ کرنا شروع کر دیا۔ اس گہما گہمی میں جب تھوڑی دیر بعد دھول کم ہوئی تو لوگوں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے آگے بڑھتے جا رہے ہیں، اور اسی دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رٹس پڑھنا شروع کیا کیونکہ اس دور میں شعر و شاعری کا بہت اثر ہوتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رٹس پڑھا تھا وہ کچھ یوں تھا: میں ہوں محمد، میں ہوں عبداللہ کا بیٹا، میں ہوں اللہ کا رسول، اس میں کوئی شک نہیں۔ اب وہ صحابی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے تو انہوں نے بھاگتے ہوئے مسلمانوں کو پکارا اور کہا، کہاں جا رہے ہو اللہ کے نبی کو چھوڑ کر؟ مسلمان جو بھاگ کر واپسی جا رہے تھے، جب انہوں نے دیکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے آگے بڑھ رہے ہیں تو وہ واپسی میدان جنگ میں آ گئے اور پھر مسلمانوں نے بہت بہادری کے ساتھ مقابلہ کیا اور جنگ فتح میں تبدیل ہو گئی۔ اس جنگ سے مسلمانوں کو بہت فائدہ ہوا۔ مسلمانوں کی قید میں تقریباً 6,000 قیدی آئے اور تقریباً 24,000 اونٹ آئے۔ اب مسلمان جنگ تو جیت چکے تھے لیکن کافی کافر طائف بھاگ کر اپنے قلعوں کے اندر چھپ گئے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کافی دنوں تک ان کا محاصرہ کرتے رہے، لیکن طائف کے لوگوں نے 1 سال تک مال قلعے کے اندر محفوظ کر رکھا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن اعلان کیا، جو غلام طائف سے مسلمانوں کے پاس آئے گا ہم ان کو آزاد کر دیں گے۔ تو کافی غلام مسلمانوں کے پاس آ گئے اور پھر آخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واپسی جانے کا فیصلہ کیا۔ جاتے جاتے ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور فرمانے لگے کہ جاتے جاتے ان کے لیے کچھ بد دعا فرما دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا کر اللہ سے بد دعا کری کہ اے اللہ، طائف کے لوگوں کو مسلمان بنا کر میرے پاس لے آ۔ جب مسلمان واپسی مکہ پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کو تحفے کے طور پر دے دیے۔ حضرت ابو سفیان نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے بیٹے معاویہ اور یزید تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی 100 اونٹ دے دیے۔ انصار کو لگنے لگا کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ واپسی نہیں جائیں گے، اور یہ سب دیکھ کر کسی نے کہا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے ہیں، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو یہ تحفے دیے ہیں۔
اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا یہ صحیح نہیں ہے کہ یہ لوگ دنیا کا مال لے جائیں اور تم لوگ اللہ اور اس کے رسول کو لے جاؤ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا جینا اور مرنا مدینہ والوں کے ساتھ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر مدینہ واپسی چلے گئے۔ اس جنگ سے ہمیں ایک سبق ملتا ہے کہ ہمارا ایمان ہر میدان میں اللہ تعالیٰ پر ہونا چاہیے، نہ کہ اپنے اوپر اور نہ کہ اپنی تعداد پر۔ ہم کتنے ہی عالم فاضل ہوں، اگر اللہ کی مدد ہمارے ساتھ نہ ہو تو ہم ذلیل و خوار ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان پر قائم و دائم رکھے، آمین۔ اگر آپ لوگوں کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لازمی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ابھی کے لیے ہمیں دیں اجازت، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔